اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 جنوری اور 2026 اور اتوار کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القاریہ 101 نمبر سورہ قرآن مجید کی اس کے آج درس انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں پہلے تلاوت کرتا ہوں اور اس کا لفظی ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی حوالے سے اس کا مفہوم پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، سخت مصیبت۔ مل قاریہ، کیا ہی بڑی مصیبت ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ یہ کیسی بڑی مصیبت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کے اس دن اعمال بھاری ہوں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا سمجھ ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے۔ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ انتہائی زبردست سورہ ہے۔ اگین وہ ہم جب بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کے اندر جو ڈفرینس ہے عام کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کے صفت کلام کا اظہار ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ زبان رکھتا ہے، یہ نطق رکھتا ہے اور حق بیان کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھا کریں تو یہ سمجھا کریں کہ یہ ہم سے باتیں کر رہی ہے، انٹریکٹیو کتاب۔ تو یہ بڑی ہی ایک شدت کے ساتھ، وعلیکم السلام، بڑی ہی شدت کے ساتھ 3 دفعہ ایک لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے مختلف طریقے سے۔ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ۔ القاریہ جو ہے لفظ قرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پہ اتنی زور سے مارنا کہ اس سے ایک ایسی آواز نکلے جس سے انسانوں کا سکون تباہ ہو جائے، ان کا امن چلا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص کو، جیسے پرانے زمانے میں کسی غلام کو کسی ڈنڈے سے بہت زور زور سے پیٹا جائے آپ کے سامنے، یا اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی زلزلہ آئے، طوفان، جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو پہاڑ گگراہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی۔ یا کبھی اگر آپ کے سامنے آج کل ٹی وی ہے، کبھی کسی گلیشیئر کے پھٹنے کا منظر دیکھیں کہ کس طرح پانی جو ہے وہ پتھروں کو بہا کر نیچے لے آتا ہے، اور اس کے راستے میں جو کچھ آتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یا کبھی کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھیں، ایک زور کی آواز آتی ہے۔ یا آج کل کی آپ جنگوں کی مثال دیکھیں کہ جس طرح سے جہاز، ان کی ایک گرج آپ کو سنائی دیتی ہے، جو بم پھٹنے کی آواز آتی ہے، اس سے لوگوں کا دل دہل جاتا ہے۔ القاریہ وہ چیز ہے جس سے لوگوں کا دل دہل جائے، ان کا سکون چلا جائے۔ جہاں تک عرب تھے اس زمانے میں، عرب ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر بہت بڑی مصیبت کے حوالے سے بات کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے کسی کے کھیت میں سے کوئی جانور وہ چر کے چلا جائے اور کھیت ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے اس لفظ کو اتنا منفرد طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک طرح کی جیسا قیامت وسطیٰ کے نام سے آپ سمجھ لیں، یعنی قیامت صغریٰ یعنی کبریٰ جو آئے گی، یعنی ایک عظیم جو عذاب آئے گا، اس سے پہلے جو زمینی عذاب ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سب سے ہم دیکھیں کہ 13 سورہ رعد ہے، اور اس کی جی سورہ رعد، اس کی 31 نمبر آیت ہے۔ یہ عظیم انقلاب کی بات ہو جی
نیچے چلا سورہ الرعد قرآن مجید کی 13 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 31. یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کیا بات ہے. یعنی کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین جو ہوتی وہ بالکل اس کے اندر نا وہ پھٹ جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا مردے کلام کرنے لگ جاتے. تو وہ یہی قرآن ہے، اسی کی تاثیر سے ہی ممکن. بل للہ الامر جمیعا، یہ سب باتیں اللہ کے امور میں سے ہیں، اللہ کے اختیار میں سے. یہ جو جبل یہاں پہ لفظ آ گیا، یہ آگے بھی چل کے سورہ القاریہ میں ہم دیکھیں گے. جبل سے مراد جو عموماً لیا جاتا ہے وہ پہاڑی ہے، بالکل اسے اسی معنوں میں لیا جاتا ہے. یہاں سے لیکن پہاڑ جو مراد ہے نا قرآن جی سے، یہ جو بڑے بڑے جی انکل میں اسی پہ آ رہا ہوں. اگر آپ کو عربی میں جبل ان انسانوں کو بھی کہتے ہیں جو عظیم مرتبے کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ثبات ہے، ان میں استحکام ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے معاشرے کے اندر. جیسے الجبل سید القوم و عالمہم، یعنی وہ پہاڑ جس کا جو قوم کا سردار بھی ہے اور ان کا عالم بھی ہے. یا فلان جبل من الجبل، من الجبال، یعنی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. تو ایک بندہ جس کا بہت زیادہ معاشرے میں کوئی مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس کو بھی وہ جبل سے تشبیہ دیا کرتا ہے. اور یہاں بھی وہ قرآن کی تاثیر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام پہاڑ نما شخص جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں، جو اپنی قوم کو قرآن کی طرف آنے سے، اس دین کی طرف آنے سے روکے رکھتے ہیں، ان کو یہ قرآن یہ تاثیر رکھتا ہے، یعنی اللہ کا کلام. یہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو اس راستے سے ہٹا دے. ان کی مخالفت سے وہ جس راستے پہ اللہ کے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسے اٹھا کے انہیں دور پھینک دیں. اور اسی کلام کی یہ تاثیر ہے کہ وہ زمین جس کو بالکل آپ بنجر و بیابان سمجھتے ہیں، وہ روحانی طور پہ اس کے اندر پانی چشمے بہہ پڑتے ہیں اس تاثیر سے، اس قرآن کی تاثیر سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی مردے، جو انسان نما مردے، جو زندگی میں مردہ، ہم سارے جو بھی قرآن سے دور ہیں مردہ ہیں بیسیکلی. آوا من کانا میتن فاحییناہ، یہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ 122 کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ اس کلام کے ذریعے ہی، اس قرآن کے ذریعے ہی وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں. افلم یائس الذین آمنوا، یہاں یائس جو ہے مایوسی کے والے سے، لیکن یہاں پر اسے مراد لیا جائے گا یعلم، یعنی کہ یہ جانتے ہیں، یہ بات جانتے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ الناس کو، یعنی بنی نوع انسان کو، سب کے سب کو کیا کرتے؟ ہدایت دے دیتے. یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ سب سے زیادہ بات کا ادراک ایمان والوں کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور یہ بات جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی تکذیب کرتے ہیں آیات کا، ان پر ہمیشہ بما صنعوا قاریہ، ان پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر قاریہ کی مصیبت ہمیشہ آتی رہتی ہے ان کی صنعت کاریوں کے سبب. او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یا ان کے مکانات کے قریب آتی اترتی رہی. یہاں کہا جا رہا ہے اس مصیبت کو، یعنی وہ عذاب جو کافروں پر ان کے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اس کو القاریہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور یہ وہ اللہ کا، اور یہ ہمیشہ جب اللہ کے نبی آتے تھے کسی قوم کی طرف تو وہ وعید لے کے آتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے اس کی تکذیب سے نہ پیچھے ہٹے، اس قرآن کی، اس کلام اللہ کی آیات کی، یا جو وہ صحائف لے کے آتے تھے اللہ کی طرف سے،
ان کی اگر تم لوگ تکذیب کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور وہ عذاب کا شکار قومیں ہوتی رہیں، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی بات جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پیچھے ساتھ ہی نا ایک آیت آ رہی ہے 13-28 کی بھی، کہ اللہ کے کلام کی تاثیر، کیونکہ ہم نے اوپر بات کی ہے، یہ وہ کلام ہے جو قلوب میں عظیم انقلاب برپا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، یہ پچھلے صفحے پہ 28 نمبر 13 کی 28 نمبر آیت ہے، اس میں اسی کلام کی تاثیر بھی بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ ولولہ، وہ جوش، جذبہ، انقلاب پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد الہی سے، اللہ کے ذکر سے، اس کلام پاک سے آرام پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ، جان رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو جلا، یہ انقلاب لوگوں کے دلوں میں جو برپا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے، اور جو اس کا کفر کریں گے وہ القاریہ کا شکار ہوتے رہیں گے، یعنی وہ اس یعنی کھڑکھڑانے والی، جیسا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، لیکن وہ چیز جس کی آواز اتنی زوردار ہے کہ لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ دہل جاتے ہیں جب وہ اس عذاب کو دیکھتے ہیں۔ اور اس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کافروں پہ وہ عذاب اللہ کا آتا ہے جو تکذیب کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی، اس قرآن کی۔ یہی چیز جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں پہ خالی اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے جو مخالفین ہیں، ایمان والے بھی ان کے اوپر اسی طرح کا عذاب بن کے نازل ہوتے ہیں۔ آپ 5:33 میں اگر دیکھنا چاہیں، سورہ مائدہ کی 33 نمبر آیت ہے کہ کیا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی اگر پیج نکل آئے تو سورہ مائدہ 5 نمبر اور المائدہ کی یہ 33 نمبر آئے تھے، 33۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یعنی ان کی جزا جو اللہ اور اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور بھاگتے پھرتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، أَن يُقَتَّلُوا، ان کو کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، أَوْ يُسَلَّبُوا، یا ان کو سلیب دی جائے، یعنی ان کو کسی، وہ سلیب کا ہوتا تھا کسی جگہ آپ کو ڈنڈے پہ لٹکا کے آپ کے کا ہاتھ اور پاؤں جو ہوتے تھے نا ان پہ کیلیں ٹھوک دیتے تھے، یعنی مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، سخت تکلیف سے گزارنا کسی بندے کو۔ او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، یا ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے، یعنی انہیں در بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کا زمین میں انجام ہے، زمین میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النظیم، اور آخرت میں اس سے بھی عظیم انہیں عذاب ملے گا۔ یہاں سے ایک اور میں آپ کو شیٹ دکھانا چاہتا ہوں، 69 سورہ الحاقہ، یہ 69 نمبر سورہ ہے، اس میں بھی القاریہ کا ایک شیڈ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی 1 نمبر سے ایک شروع کرتے ہیں، الحاقہ، پیج اگر نکلا ہے 735 پیج ہے، سورہ الحاقہ 69 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 1۔ الحاقہ یعنی وہ ریئلٹی، وہ حقیقت جو آنے والی ہے، جو ایویڈنٹ ہوگی، ضرور بضرور وہ حقیقت آئے گی۔ ملحاقہ، اور وہ حقیقت ہونے والی کیا ہے، ماں کہہ کے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی طرح کا شیڈ ہے جس سے آپ کو القاریہ میں نظر آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک طرح سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رک جائیں اور اس بات پہ غور کریں، اس حقیقت کے بارے میں۔ وما ادراک ما الحق، یہ جو ادراک کی بات وہاں بھی وما ادراک ما القاریہ کی بات ہوئی، یہاں بھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ چیز کیا ہوگی۔
اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. یعنی ایک انسان جس نے کبھی وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی نا، اس کے لیے وہ تصور کرنا بھی بڑا مشکل چیز ہے. کیا ہے وہ کن قوموں پہ آتی ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. یعنی ان جھٹلانے والی سمود اور عاد کی قوم جو کس کا شکار ہوئی؟ بالقارعہ، اس دنیاوی عذاب کا شکار ہوئی. ان کے لیے وہ حقیقت آنے والی ہے. تو پھر یہ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ قاریہ کا وہ شیڈ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عذاب دنیوی، یا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک قیامت وسطیٰ، یعنی قیامت کبریٰ سے پہلے جو زمین پہ ان عذاب شدید کا شکار ہوتی ہیں قومیں یا اشخاص یا لوگ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قاریہ کا شکار ہوئی ہیں دونوں قومیں. کس سبب؟ قذب. ان کا گناہ کیا تھا؟ قذب. یعنی جو قذب، تکذیب اس چیز کو کہتے ہیں حقیقت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے حقائق، آیات، قرآن یا اس سے پہلے جو دوسرے صحائف رسول لے کے پہنچتے رہے، خاص طور پہ عاد اور سمود کے جو انبیاء ان کے پاس لے کے آئے آیات، ان کی تکذیب کے سبب وہ لوگ بالقارعہ کا شکار ہوئے، اس شدید عذاب کا. کیا ہوا؟ یہ ذرا آگے مثال بھی دی جا رہی ہے ذرا امیجن کرنے کے لیے. یہ صرف ہمیں بتایا جا رہا ہے، تصور، ہمارے تصور کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا. نہایت تیز ہوا. آپ سوچیں جب ہوا تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ ایک سناٹے دار آواز بھی آتی ہے. سخرها علیہم 7 لیال، وہ 7 راتوں تک ان پر چلتی رہی. و8 ایام، اور 8 دن تک. حسوماً فتر القوم فیہا سرعا، تو لوگوں کو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مرے ہوئے پڑے تھے اور اس طرح تھے جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، آج کیا تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے، وہ پہاڑ نما انسانوں میں سے کوئی باقی ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے، اللہ کی وہ یعنی نافرمانی کیا کرتے تھے. فَعَصَوْا رَسُولَ، اور کس کی معصیت کرتے تھے؟ اپنے نافرمانی کرتے تھے رسول ربہم، ان کے رسول جو ان کی طرف آتے تھے ان کی نافرمانی، معصیت کیا کرتے تھے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی سخت پکڑ میں لے لی. اور اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر لیا. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی بات کی جا رہی، بنی نوع انسان کو بتایا جا رہا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ وہ ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا ان نافرمان قوموں میں سے جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، معصیت نہیں کی. لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا اذن واعیہ، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. یہ ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہیں آیات، وہ بالقاریہ بیان کی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں اسی میں 4 نمبر آیت پہ. 101 سورہ. دنیا میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے منظر، اور آخرت کے اندر تو یہ ہوگا ہی ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان یعنی الناس بنی نوع انسان سے کہا جا رہا ہے کس طرح ہوں گے؟ کالفراش المبثوث، الگ الگ. مبثوث کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹڈ، الگ الگ، اکیلے اکیلے. اور فراش
آپ ان پتنگوں کو بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جن کو جو بیسیکلی جب روشنی کسی جگہ پہ یا آگ کسی جگہ شعلہ جل رہی ہوتی ہے تو وہ ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف وہ لبکتے ہیں. یا ان بگس کو بھی کہتے ہیں جو ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی خوراک کی تلاش میں پھر رہا ہے، کبھی کوئی کسی اور کام کی تلاش میں پھر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت کیڑے اپنے کام پہ لگے ہوتے ہیں، بالکل آپ کو نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آتی. اس دن لوگوں کی یہی حالت ہوگی کہ ہر بندہ صرف اپنی فکر میں ہوگا. آپ نے اس میں ایک منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 80 سورہ نمبر 80. جی جی اس کی 33 سے 37 سورہ آباسہ. جی سورہ آباسہ 80 نمبر اور اس کی 33 نمبر آیت ہے. یہ وہی منظر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسانوں کا کیا حالت ہوگی اس وقت جب وہ عذاب آ جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب جب شور و غل شروع ہو جائے گا نا، وہ یعنی آواز یا وہ وقت آئے گا جب دل دہل رہے ہوں گے. اس دن کیا ہو رہا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہو. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یعنی اس کے ذریعے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اپنے ماں اور باپ سے، ان سے بھی. اور پھر آخر میں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یعنی وہ عورت زوج، ان کی جو بیویاں یا وہ جو بچے جن کے لیے ساری زندگی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، وہ ان سے بھی بھاگ رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص جو ہے نا اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے بس کر دے گی. یعنی اس کو انہوں نے اس کو اس طرح سے اس پہ اپنے تاری ہوئی ہوگی وہ فکر کہ آج میرا کیا بنے گا، کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھے، وہ چیز اسے کنزیوم کر رہی ہوگی، وہ فکر کہ آج میرا کیا بنے گا. یہی چیز آپ کو نا سورہ یہ 70 میں بھی، آپ کو المعارج میں آپ کو 8 سے 14 میں بھی یہی منظر نظر آتا ہے. 70 جی سورہ المعارج 70 ہے 70. 8 نمبر آیت سے آپ دیکھ لیجئے. یہ بھی وہی ایک قیامت کبریٰ کا جو آپ کہہ لیں کہ منظر بیان کیا جا رہا ہے. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا ایسا جیسا پگھلا ہوا تانبا، اس کا رنگت چینج ہوئی ہوگی آسمان کی. اور وہی وہ جبال کے حوالے سے بات آ رہی ہے جو بالکل ہم نے دیکھیں گے اگلی آیت میں بھی. جی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا سورہ القاریہ میں اگلی آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی، یعنی وہ عین اس روئی کو کہتے ہیں، اون کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو عربوں میں کاٹن نہیں ہوتی، زیادہ تر وہ اون استعمال کیا کرتے تھے اپنے کام کے لیے. تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ ساخت کے، ڈفرینٹ طرح کے جو پہاڑ ہیں، ڈفرینٹ رنگتوں کے، وہ سب کیا ہوں گے؟ کالعہن، ایک اس طرح کی روئی وول بن گئے ہوں گے جو مختلف رنگوں کی، مختلف ساخت کی ہوگی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پوچھنا نہ ہوگا، پوچھنے والا نہ ہوگا. یعنی حمیم بڑا قریبی دوست کو کہتے ہیں، وہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور گناہ کار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے. وہ بیٹے جن پہ بڑا فخر کرتا ہے، جن کے لیے سارا وقت وہ تگ و دو میں رہتا ہے، ہر طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کو توڑ کے ان کے لیے وہ ہر طرح سے مال اکٹھا کرتا ہے، ان کے عیش و عشرت کا وہ انتظام کرتا ہے، ان کی وہ پڑھائی کے لیے، ان کے اگلے فیوچر کے لیے، اسٹیٹس کے لیے کیا کیا کرتا ہے. وہ اس دن ان کو بھی دینے کو تیار ہوگا، رشتے بھی یعنی ختم ہو جائیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ،
اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یعنی جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ بھی دینے کو تیار ہوگا. ثُمَّ يُنْجِيهِ اپنی نجات کے لیے تاکہ اس کو نجات مل جائے. یعنی یہ ایک حالت میں آپ اسے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اور اگر آپ واپس آئیں تو وہاں بھی یہ جو سورہ القاریہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الناس کی تو یہ حالت ہوگی کہ وہ کل فراش المبثوث یعنی وہ ایک ڈس اورینٹیڈ الگ الگ پرندوں اور پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. یہ کام کرتے ہیں اس فکر میں کہ ہماری نجات کیسے ہو. اور وہ وَتَكُونُ اور آپ دیکھیں گے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یہ وہ پہاڑ یعنی یہاں پہ آپ پہاڑ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں فزیکل پہاڑ. لیکن وہ تمام لوگ وہ لیڈرز ان قوموں کے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے جیسے اہل قریش کے اندر سے یا اس زمانے کے عاد و سمود کے بڑے بڑے لوگ جو اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نہیں چلنا. یا نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ جو اپنی قوم کو دین حق سے دور رکھا کرتے تھے. نبی کی معصیت پہ اکسایا کرتے تھے. بات نہ ماننے کا کہا کرتے تھے. اللہ کے دین کو جھٹلایا کرتے تھے. ان کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہاں جو منفوش لفظ آیا ہے نا یہ منفوش بیسیکلی کہتے ہیں کہ وہ آلہ جسے بر نکالی جاتی ہے. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا وہ جو فائبر جب وہ ہو جائیں گے ریشہ ریشہ ہو کے یعنی مٹی کی طرح وہ پہاڑ بے وزن ہو کے ایک طرح کے وہ اس طرح کے ذرے بن جائیں گے جیسا وول کے اون کے ذرے ہوتے ہیں. اس ذروں کو فائن کیا جاتا ہے پہلے اور اس کے لیے اس کو ایک وہ ہوتا ہے اسکوئر سا اسٹیل کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اس سے اچھی طرح اس کے نیچے رکھ کے اس کو اکسایا جاتا ہے تاکہ اس کا سارا کس بل اس کی ساری چیزیں وہ نکل جائیں. اور وہ دھاگا بنانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس کا سارا وزن ختم کر دیا جاتا ہے. آپ ایک منٹ لیے امیجن کریں کہ یہ کیا یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمام عزت مرتبہ وہ تمام جو اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے انسانوں کو زمین میں کہ میرے پاس اتنا بڑا آج میں USA کا پریزیڈنٹ ہوں میں کسی بہت بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ ہوں. بنو امیہ کے بڑے لوگ بڑو عباسیہ کے بڑے بڑے لوگ ہمارے اپنے ترکی کی وہ بڑی ہوئی سلطنت تھی ایک یا برٹش جو گورنمنٹ یہ گزری ہے جس نے برٹش انڈیا جس نے یا دوسرے جو ملکوں پہ وہ قابض تھی جہاں ان کا سورج طلوع نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے کے لوگ جو عاد و سمود کے نوح علیہ السلام کے فرعون اس کی مثال لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ بڑے بڑے تمام لوگ ان کے تمام امتیاز ختم ہو جائے. جن چیزوں پہ انہیں غرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے بالکل سیدھے ہو جائیں گے. ان کی تمام کس بل نکل جائیں گے. اور کیا ہوگا اس دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اس دن کیا ہو رہا ہوگا جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کس کے وزن بھاری ہیں. موازین جو ہے نا یہ موزون یعنی موضوع جسے کہتے ہیں وزن اس کی جمع بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میزان کی جمع بھی ہے تکڑی جسے کہتے ہیں. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہاں موزون زیادہ اس طرف جاتی ہے وہ جو تکڑی کے ساتھ وزن ہوتے ہیں نا ویٹ ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی اعمال کے لحاظ سے جن لوگوں کے ویٹ بھاری ہوں گے وہ کیا ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ اس طرح کی زندگی میں ہوں گے جو عیش والی ہوگی انتہائی خوش ہوں گے وہ راضی ہوں گے اس کے اندر. یہاں پہ اگر آپ دیکھنا ہو نا یہ موزون کے حوالے سے تو ساتھ سورہ الاعراف کی 8 نمبر آیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 8 نمبر سورہ الاعراف جو ہے 7 نمبر ہے اور اس کی 8 نمبر وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اس روز جو وزن ہوگا الوزن وہ کیا ہوگا الحق. یعنی وزن کہتے ہیں کسی چیز کے اندازے کو پہچاننا
یعنی وہ جو تکڑی کے ساتھ آپ کے جو ویٹس ہوتے ہیں نا، وزن جو ایک آپ جگہ رکھ کے آپ کسی چیز کو تولتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ الحق ہوگا، یعنی سچائی اور حقیقت جو ہے وہ بیسیکلی ترازو ہوگا. ترازو کے اندر اس کے اگینسٹ تولا جائے گا دوسری چیزوں کو، اعمال کو، کہ اس کے مطابق ان کا کتنا وزن اس تکڑی میں تولا جائے. فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے وزن بھاری معلوم ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ بیسیکلی آخرت میں فلاح پانے والے. فلاح یعنی اس دنیا میں جو آپ بوجھیں گے بیجیں گے، وہی اگلی دنیا میں کاٹ رہے ہوں گے. جن کے وزن اس دنیا میں وہ اچھے اعمال کرتے رہے ہوں گے، وہاں ان کو وزن بھاری ملیں گے، کیونکہ وہاں پہ الحق کی بیس پہ وزن نے تلنا ہے، پیمائش نے ہونا ہے. اور 102 میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا جو برے اعمال والے ہیں. سورہ یونس کی 102 نمبر آیت. 272. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. نہیں، یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا میں ریفرنس آگے پیچھے کر گیا ہوں. جی بہرحال وہ آیت ہے، قیامت کے دن جو برے اعمال لوگوں کے برے اعمال ہوں گے، ان کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وزن بھی نہیں دیں گے. وزن بھی نہیں دیں گے. میرے خیال میں نے غلط 18واں. اچھا جی. ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہوگا. جی میزان بھی قائم نہیں ہوگی. ہاں جی بالکل، یہ ہے 105 نمبر آیت ہے، یہ سورہ الکہف کی. جی 18 نمبر سورہ اور اس کی 105 نمبر آیت. جی اولئک الذین کفروا، جو لوگ یہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، بی آیات ربہم، یعنی اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کریں گے، فحبطت اعمالہم، تو ان کے جو اعمال ہیں وہ حبوط ہو جائیں گے، یعنی وہ ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وزن بھی قائم نہیں کریں گے، یعنی وزن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تولنے کے لیے. وہ بے وزن ہوں گے، کوئی ویٹ نہیں ہوگا ان کے اعمال کا. بیسیکلی یہ وہ اعمال تھے جو اللہ کے آیات کی تکذیب کے لیے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کرتے تھے، اس کے پیرلل الہ بنا کے، اس کے پیرلل اپنا نظام بنا کے کیا کرتے تھے. تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ اتنے بے وزن اور بے وقت ہوں گے کہ ان کو کوئی ان کی ویٹ ہی نہیں ہوگا، اس دن کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ تکڑی میں جس چیز نے تلنا تھا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس تکڑی میں تلیں. اور یہاں پہ ایک بات میں تھوڑا سا اور بھی بتاؤں کہ یہ انسان کوئی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری زندگی وہ صرف وہ اچھے اعمال ہی کرے گا. تو یہاں پہ وزن کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، تو انسان کے اندر ہر وقت وہ تولنے کا عمل جاری ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہم ہر چیز کو ویٹ کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں یار کون سی چیز کی طرف ہم نے جانا ہے، جھکنا ہے. اچھے برے اعمال کے اندر ہم اپنے ذہن کے اندر، تکڑی کے اندر بھی اس کو تولتے ہیں. یہ ہر انسان کی جبلت میں یہ چیز. اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کو، اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں کیا کہا تھا، یہ آپ سورہ 53 میں النجم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں اس پہ ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے. سورہ 53 کی 32 نمبر آیت ہے 32.
یہ جو تکڑی جس کے اندر ہمارے وزن تولے جائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ان کبائر اسم جو ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑے گناہ جو تم کرو گے. اسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ عمل جو انسان کا ارتقا روک دے، اس کا روحانی ارتقا روک دے، اس کا روحانی سفر روک دے. تنزلی یعنی اس کا وہ ایک نا اسٹیگننسی کا شکار، جس طرح آپ کا پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کائی لگ جاتی ہے اور ایک اسمیل آنے لگ جاتی ہے، بدبودار کام ہو جاتا ہے. تو وہ اعمال جو انسان کے اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے اس کی ترقی کا سفر رک جائے. والفواحش، اور وہ فوحش کام میں کبیح قسم کے گناہ بھی آ جاتے ہیں، زنا اور دوسرے معاملات. اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کا بخیل پن بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جھگڑالو جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ وہ اپنی تلخ کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہ چیز بھی فوحش کلام میں شامل ہے. جو ان چیزوں سے بچتے ہیں الا اللمم، مگر ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، جو ہم سب سے ہو جاتی ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، تو ان کا رب جو ہے نا وہ انتہائی وسیع مغفرت کرنے والا ہے، پروٹیکشن دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے کہ وہاں جو وزن ہمارے تکڑی میں تلیں گے وہ یہ کبائر اسم ہوں گے اور فوائش ہوں گے. وہ چھوٹی چھوٹی معاملات جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر بھی کر سکتے ہیں. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جان رکھو وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہاری ابتدا کی مٹی سے، یعنی تمہیں اگانا شروع کیا. انشاء کہتے ہیں اگانا شروع کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یا جب تم اپنی ماؤں کے بطن میں ہوتے ہو، پیٹوں میں ہوتے ہو. فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو یہ مت کہو کہ تم لوگ کوئی بہت مزکی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ کون شخص جو ہے متقی ہے، یعنی ان چیزوں کے ضرر جو پہنچاتی ہیں انسان کو، جو اللہ کی نظر میں اس کو ضرر پہنچاتی ہیں، اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، ان سے جو لوگ بچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، ان کی یعنی کوشش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو وزن تلیں گے ہمارے، اس میں ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے، ہمارے لیے آسانی کی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اب آپ 101 پہ واپس آ جائیے سورہ القاریہ پہ، اور ہم 7 نمبر جو آئے تھے اس میں دیکھتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عیش کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے عربی میں کہ کسی روٹی کی یا پناہ کی، یعنی گھر کی، آپ کو جیسے کہتے ہیں نا روٹی چھت اور روٹی کا، وہ ہمارا بھی مشہور ایک نعرہ ہے یہاں پہ، روٹی کپڑا مکان. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کو اگر فکر نہ ہو، یعنی آپ کی زندگی ہر آسانی اور تعیش کا شکار ہو، کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ کام ان کو ملے گا، یہ زندگی ان کو ملے گی جو راضی تھے. جیسے یہ 98 سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. آخر میں ایک آیت ہے، میں آپ کو جلدی سے صرف دکھانا چاہ رہا ہوں، سورہ البینہ کی 8 نمبر آیت ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کا صلہ، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے یہ ہوگا کہ جنات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کیا ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی یا اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اس زندگی میں. تو یہ رضا جو ہوتی ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے اس دنیا میں. اس دن وہ بھی جی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے ڈرتا رہا، یعنی وہ اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کی جو یشاء ہے، اس کے مطابق اپنی عشاء کو رکھتا ہے.
وہی شخص جو ہے اس اگلی جہان میں یہ اس کی جزا یہ جو ملے گی اللہ کی طرف سے جو اسے انعامات ملیں گے تو وہ اللہ سے راضی اس دنیا میں بھی تھا اس دنیا میں بھی ہوگا اور اللہ بھی اس دنیا میں بھی اس سے راضی ہیں اور اس دنیا میں بھی اس سے راضی ہوں گے. یہاں سے آگے ایک چیز ہے اگلی جو یعنی اس کا کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے سورہ القاریہ میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ جس کے وزن ہلکے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آگے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی ماں فَأُمُّهُ ہاویہ ہوگی. ہاویہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہو پاتال ایک ایسی گہرائی جس کی کوئی حد نہ ہو ایک ایسی گہرائی اتنی جسے ابیس کہتے ہیں انگلش میں کہ آپ کو اتنی وہ گہری چیز ہوتی ہے جس کے اندر جو بندہ ایک دفعہ چیز چلی جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی. بلیک ہول کے اندر بھی لوگ یہی کہتے ہیں اور بھی چیزوں کے بارے میں بہت سی مثالیں دنیا میں دیتے ہیں کہ جب اس کے اندر کوئی چیز چلی جائے واپس نہ آئے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماں ہوگی وہ یعنی وہ چیز ان کو آغوش میں لے لے گی اپنی ماں کی طرح. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ یہاں پہ آپ دیکھیں ما ہیا تمہیں کیا تصور تم کیا کر سکتے ہو ما ہیا یہاں پہ ہیا کے آگے ہا لگایا گیا ہے یعنی وہ چیز کیا ہے جو بھی ہاویہ کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. ہا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے ایک ایکسٹرا ہا آئی ہے اینڈ میں کہ ما ہیا کہ وہ کیا ہے ذرا تصور تو کرو. نارن حامیہ حامیہ جو ہے نا ہما سے ہے ہما بیسیکلی کہتے ہیں سورج کی روشنی کو سورج کی آگ کو. ہمیں آج ویسے پتا ہے کہ 5500 ڈگری سیلسیس اس کے باہر کا سرفیس ہے ٹیمپریچر ہے اندر شاید وہ ملینز آف ڈگریز پہ اس کی آگ دہکتی ہوئی آگ ہے. اور نار ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی یہ مطالعہ کیا تھا کہ نار بیسیکلی انسان کے اپنے اعمال ہیں مطلب یہ جو آپ دیکھیں اعمال کی جزا ہے اس کو جو ملے گی یا سزا جو اس سے ملے گی. قرآن میں یہ جو ہمیں تمثیل دی جاتی ہے جنت کی اور دوزخ کی یا نار کی یا ہیل کی یہ سب ایک تمثیل ہے یہ متشابہات میں چیز آتی ہے لیکن ہمیں بیان اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہی زندگی جو آپ یہاں گزاریں اسی کا آگے تسلسل ہوگا. اور یہاں کی ہی مثال دی جاتی ہے جیسے جنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا خوبصورتی ہوگی جو انسان ایک پیس ایک بہت زیادہ پلیجر ہر چیز جو چاہتا ہے دنیا میں وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ چلائیں استقامت سے چلیں ان چیزوں پہ جو اللہ فرما رہا ہے وہی آپ کو ملے گا آگے جا کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ مت غلط کام کرو وہ تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کا سبب بن جائے گا ایک ایسی کھائی میں دھکیل لیے جاؤ گے گر جاؤ گے جہاں سے تم کبھی نہیں نکل سکتے. تو اپنا وقت ضائع مت کرو. تو یہ تمثیل ہمارے لیے بیان کی جاتی اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے القاریہ کیونکہ وہ دل دہل جائیں گے اس دن سب کے صرف اللہ کی رحمت سے ہی انسان جو ہے کامیابی حاصل کرے گا. بس یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.